پہلے اس پہ کاؤنٹر کویشچن آ گیا ذہن میں کہ اس طرح کی روایت تو مستند بھی آتی ہے کہ جو حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ جی آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ غالباً فرمایا کہ مردوں میں تیرا والد ہے، اور عورتوں میں پوچھا تو حضرت عائشہ کا غالباً نام لیا، جبکہ دوسری طرف حضرت علی کی بھی ملتی ہے. تو ان میں جو تضاد ہے اس کو کیسے کوئی تضاد نہیں ہے. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ کوئی کھلا تضاد نہیں ہے. یہ حدیث اس طرح نہیں ہے، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ. ان کا میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں، فرمایا اس کا والد. پھر حضرت عمر باقی لوگوں کے نام گنواتے رہے. یہ موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے. ایک ہی مجلس میں نبی علیہ السلام سے ایک بندہ آ کے پوچھ رہا ہے کہ جی بتائیں اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے. کہیں پہ آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات کر رہے ہیں، کہیں پہ آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں. یہ کنٹراڈکشن نہیں ہوتی. سرکمسٹانسز کے مطابق جو سوال کرنے والا ہے اس کے اعتبار سے اس کو جواب دیا جاتا ہے. اگر یہ مان لیا جائے لوگوں میں سب سے بڑھ کر محبوب سیدہ عائشہ ہیں تو اس پہ میں الزامی جواب دوں گا. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کہ حضور کی کسی بیوی پہ مجھے رشک نہیں آتا سوائے ختیجہ کے. اور میں کئی بار حضور سے لڑ پڑتی تھی کہ آپ اس بڑھیا کو آج تک نہیں بھولے، ان کی سہیلیوں کو بھی آپ تائے بھجوایا کرتے تھے. اور سب سے بڑھ کر اس بیوی کی زندگی میں ہوتے ہوئے 24 سال تک آپ کے عقد میں رہی ہیں، نبی علیہ السلام نے دوسری شادی بھی نہیں کی. تو حضرت عائشہ کی زندگی میں تو آپ نے کئی شادیاں کی ہیں. یہ میں محبوبیت کا کمپیرزن کروا رہا ہوں. حضرت عائشہ بھی کبھی یہ جرت نہیں کریں گی کہ وہ کہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے ختیجہ سے بڑھ کے محبوب رکھتے ہیں. ختیجہ کی تو ساری قربانی ہے اسلام کے لیے. حضرت عائشہ تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو اب جب یہ بات کی جائے گی تو ہم کہیں گے ہاں حضرت عائشہ محبوب ہیں بٹ ادر دین ختیجہ. ٹھیک ہو گیا. اس طرح نبیوں کے بارے میں بھی آتا ہے قرآن پاک میں، احادیث میں. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قیامت دن سب کے سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے. سب سے پہلے ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا، اس کے بعد مجھے. اب یہاں تو ابراہیم علیہ السلام بازی لے گئے. اسی طریقے سے اس روئے عرض پہ صرف ایک شخص ہے جس سے اللہ نے کلام کیا ہے. کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. بازی لے گئے سب پہ. پیغمبروں میں ایک شخص ایسا ہے، حضرت آدم علیہ السلام تو ایک ایکسیپشن ہے، جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے اور اللہ نے کہا یہ میری روح ہے، میں نے اس میں روح پھونکی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق. میری روح سے مراد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ کی روح سے مراد اللہ کی مخلوق روح، پیدا کی گئی روح. اب وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہے جو آج تک زندہ ہے. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. آسمانوں پہ زندہ ہے نا. تو یہ جزوی فضائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آپ جو روایت بتائے تھے وہ مستدل الحاکم کی ہے. وہ اما عائشہ سے آگے پوچھتا ہے کوئی کہ بتائیں نبی علیہ السلام کو سب سے بڑھ کر محبوب کون؟ وہ کہتے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ. تو بخاری مسلم کی کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ یہ حضرت عائشہ کے بارے میں تو نہیں ہے. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اور یہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا جب وہ دوسری شادی کرنے لگے تھے. اس سے پتہ چلا کہ جب دوسری شادی اس وقت نہیں کرنے دی جاتی جب وہ والی بہت محبوب ہوتی ہے. تو حضرت ختیجہ کی محبوبیت جو تھی وہ حضرت عائشہ حفصہ کی نہیں تھی، کیونکہ ان کی زندگی میں تو اور شادیاں آپ نے کی ہیں، ختیجہ کی زندگی میں نہیں کی. حضرت علی کو کہا فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کرنے دیں. تو میں نے کتنے آپ کو، میں پتہ انجینئر ہے، میں پھر انجینئرنگ کرنا، میں فی البدی اس ایک گھنٹہ بولنا رہا گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دی اور کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اچھا وہ اما عائشہ سے حاکم میں جو روایت، اچھا یہ جو روایتیں ساری پریشان نہیں ہونا، اس 5B میں موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں فاطمہ، ہم تو مردوں میں پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا مردوں میں فاطمہ کا شوہر علی ابن ابی طالب جو کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے اور کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والے تھے، وہ نبی علیہ السلام کو سب سے بڑھ کے محبوب تھے. ٹھیک ہو گیا. تو ہر ایک کی محبوبیت تھی، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر لڑائی جھگڑا کرنا وہ غلط ہے. میں نے بتایا نا المستدل الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، میں نے اس میں ڈالا ہے کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ذخیرہ حدیث میں ہم تک جتنی حدیثیں پہنچی ہیں سب سے زیادہ فضائل جس شخص کے روایت ہوئے ہیں وہ حضرت علی کے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں اور امام حاکم نے مستدل الحاکم میں سے نقل کیا ہے. شیخ زبیر صاحب نے فضائل صحابہ میں نقل کیا.
لہذا میرا خیال ہے جو کوشچن آپ نے لکھے ہوئے ہیں نا, آپ اپنے آپ کو ادھر تک رکھیں. بحث بکھیریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے میری تو اسپیشلٹی ہے, میں تو پی ایچ ڈی ہوں اس فیلڈ کے اندر, تو کہاں سے کہاں بات چلی جائے گی, اور پھر آپ کا یہ بحث کا بکھیرنا عوام الناس کے ساتھ زیادتی کرنے کے مترادف ہوگا کہ جو ان کے کامن کوشچنز ہیں وہ اسکپ ہو جائیں گے. اس لیے مہربانی کریں میرے اوپر بھی اور عوام الناس کے اوپر بھی. ٹھیک ہو گیا؟ چھوٹا سا ضمن میں صرف جی ون کریں. ورڈ ہے کہ سوال تو چھوٹا سا ہوتا ہے نا, جواب اتنا بڑا ہوتا ہے. چلیں آپ اپنی کوشش سے چھوٹی کر لیجیے. نہیں, میں کوشش سے چھوٹے نہیں کر سکتا. کہ علماء آپ کلپ پھر کاٹ لیتے ہیں بیچ میں سے. اہل حدیث علماء اسپیشلی کہتے ہیں, جیسے آپ نے حدیث بھی پڑھی اور اس میں الزامی جواب بھی دے دیا, جبکہ وہ یہ فضیلت میں اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی علیہ السلام نے نکاح کیا وہ اس وقت محمد بن عبداللہ تھے, اور جب سیدہ عائشہ سے ہوا وہ اس وقت محمد الرسول اللہ تھے. یہ خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے اگر دیکھا جائے تو. ان کو بتائیں کہ محمد بن عبداللہ اس وقت بھی محمد رسول اللہ ہی تھے. ٹھیک ہے نا, ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے نا, انہوں نے حدیثیں نہیں پڑھی ہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے, اور آپ کے وہ ریڈ رومال والے, سرخ رومال والے مولانا سعودیہ والے, انہوں نے اس حدیث کو کہہ دیا کہیں پہ کہ یہ تو جعلی روایت ہے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا, یہ ترمذی نے بھی اسے صحیح کہا, البانی نے بھی, شیخ زبیر صاحب نے بھی. پھر وہ ایک دیوبندی مولانا صاحب نے خوب ان کا بینڈ بجایا کہ یہ اس کا حدیثوں کا نالج ہے, اور بالکل صحیح بینڈ بجایا, میں اس کے ساتھ ہوں, اور بجانا چاہیے تھا انہوں نے. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ اس وقت بھی تھے. نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے, اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ قرآن حکیم میں سورہ یونس کی 15 نمبر آیت میں نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کی زندگی کو آپ کے نبی ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. نبی ان سے فرماؤ میں نے عمر کا اتنا حصہ تم میں گزارا ہے, کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی کہ میں نے کوئی جھوٹی بات منسوخ کی ہو؟ اور اگر میں آج یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ مجھ پہ قرآن نازل ہوا ہے تو یہ اللہ کی وحی ہے. تو جس شخص کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو اللہ تعالیٰ دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہو تو آپ اسے بے شک محمد بن عبداللہ کہیں یا محمد رسول اللہ کہیں, وہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہو گیا جی؟ منو نہ چھیڑا کرو, میں لے دے جاؤں گا جو تمہوں, مہربانی کرو. اے میں علیہ کے جواب دیتا ہے تو مجھ سے کہنے تھے, میں دے بھی ایک گھنٹہ بولنا سی. اس میں مہربانی کرو, خدا نہ آئے, ظلم نہ کرو, جو سوال ہیں اسی کے اوپر رہے. آپ لوگوں نے اپنے چسکے لینے وہ بعد میں لیجیے گا, پہلے کامن پبلک کے سوال حل کریں کہ میں کیمرہ بند کروا کے تھوڑے کان کھینچا پھر تسی شروع کرو گے. ٹھیک ہے, خدا کے لیے. مولا علی کہنا, جبکہ سورہ بقرہ میں رب جو ہے وہ اپنے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو دیکھیں اللہ کا مولا ہونا اور ہے, وہ تو قرآن میں ہے نا کہ نعم المولا و نعم النصیر, کیا ہی خوبصورت, کیا ہی بہتر مولا ہے اللہ, اور کیا ہی بہتر مددگار ہے. سورہ فاتحہ سے پہلے ہم ہر نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اور قرآن حکیم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی. قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ بھی نہیں. اللہ ہے الرحیم, دی رحیم, جو اپنی ذات میں رحیم, باقی سب جو رحیم ہے وہ اس کی عطا سے. ورڈ کامن ہے لیکن وہ ذاتی اور عطائی والا فرق آ گیا. یہاں پہ بھی مولا کا لفظ کامن ہے, اور یہ جو علماء کہہ رہے ہیں ان کو کہ اپنے مولویوں کو مولانا کیوں کہتے ہیں؟ تو اسی کہنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, انت مولانا, مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالی, تو وہ مولانا کیوں ہیں؟ ہمارے دلی محبوب, ہم پر حق رکھنے والے, ہمارے بڑے علمی طور پر. مشکل کشا تو کوئی نہیں معنی لے رہا ہوتا, یہاں پہ مشکل کشا معنی نہیں ہے. سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 ہے ان اللہ ہوا مولا و جبریل و صالح المؤمنین, بے شک نبی علیہ السلام کا مولا ہے اللہ, جبریل علیہ السلام اور مومنین, اور اس کے بعد ہے فرشتے بھی ایک دوسرے کے مولا ہے. مولا کے لفظ کی, سید کے لفظ کی بھی ممانعت آئی ہے کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے, لیکن ان معنوں میں جن معنوں میں لوگ مشکل کشائی کے معنوں میں لیں. ویسے کوئی ممانعت نہیں, نبی علیہ السلام نے اجازت بھی دی ہے. میں نے مجالس کے اندر اس کے اوپر مسلم شریف کی جو حدیث ہے نا کہ نہ مولا کو کسی کو, میں نے اس کو بریف بھی کیا تھا, وہ ساری حدیث پڑھ کے دیکھیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے. تو یہ نبی علیہ السلام نے خود کہا ہے من کنتم مولا ہو. اچھا مولا علی کو تو چھوڑ دیں, نبی علیہ السلام تو مولانا ہے نا, درود شریف نہیں پڑھتے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا.
مولا نہ ہمارے مولا، مولا صرف مولا، مولائی میرے مولا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر قرآن میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام اولا ہے، مولا ہے، زیادہ حق رکھتے ہیں مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں۔ تو ہم تو سارے صحابہ کو مولانا مانتے ہیں، ہاں اسپیسیفکلی ایک ظاہر ہے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے ساتھ کیا، اور طارق میر صاحب نے یہی تو کہا تھا کہ ہر صحابی کا حق ہے کہ جو نبی نے اس کو اسپیشل پروٹوکول دیا نا ہم اس کے ساتھ کہیں۔ انہوں نے کہا تھا ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، مولا علی کہنا چاہیے، بالکل میں ساتھ ہوں۔ کیا ہم حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ کیا صرف ابو بکر ہی صدیق ہیں؟ حضرت عمر صدیق نہیں تھے؟ سچے نہیں تھے؟ حضرت عثمان سچے نہیں تھے؟ حضرت علی سچے نہیں تھے؟ وہ آپ تو صحابہ کیا، آپ تو تابعین کو، تبع تابعین کو، محدثین کو صدوق راوی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ صدوق کون ہوتا ہے؟ سچا۔ تسی سارے نو صدیق بنایا پیا ہوا ہے، لیکن آپ حضرت ابو بکر کو پروٹوکول دیتے ہیں، وہ صحیح سند کے ساتھ 5 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ میں نے واقعہ معراج والے لیکچر میں بتایا تھا، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر، باقی کتابوں میں، کہ جب واقعہ معراج کی تصدیق کی تھی تو نبی علیہ السلام نے ان کو صدیق کا لقب دیا تھا۔ لیکن صدیق حضرت علی بھی ہے، حضرت عمر بھی ہے، حضرت عثمان بھی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام، لیکن اسپیشل پروٹوکول ان کو دینا چاہیے۔ اس طریقے سے مولا ابو بکر، مولا عمر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اسپیشل پروٹوکول۔ غنی کیا حضرت ابو بکر نہیں ہے؟ حضرت بلال کو کس نے آزاد کروایا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے غلاموں کو حضرت ابو بکر نے آزاد کروایا، امیر آدمی تھے، تو وہ غنی نہیں ہے؟ لیکن حضرت عثمان غنی کو غنی کہتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں۔ تو سر پہ حضرت علی کے لیے کنجوسی نہ کیا کریں، پھر مولا علی کا لفظ بھی حضرت علی کے لیے رہنے دیا کریں، ٹھیک ہے؟ ہم ابو بکر الصدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی۔ حیدر بھی لفظ آیا مسلم شریف میں جب آپ نے مرہب کو قتل کیا تھا، کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر کی طرح حملہ آور ہوتا ہوں۔ وہ تو کئی ناس بھی تو کہتے ہیں حضرت علی نے مرہب کو مارا نہیں، اور مسلم شریف میں موجود ہے مرہب کو قتل کیا ہے حضرت علی نے۔ تسی جو کہ بخاری مسلم تو نہیں پڑھی، تسی بابیاں دی کتاباں پڑھی ہیں، تو ساڑھا تو تانوں مسئلہ پتہ ہے، یہ مسئلہ ہے ساڑھا، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ٹھیک ہوگا جی؟ تو مولا مشکل کشا کے معنوں میں نہیں ہے۔ پھر یہ جو کہتے ہیں نا خیبر کے موقع پر بھی نبی علیہ السلام نے پکارا، وہ تو سامنے موجود تھے۔ اللہ کا شعر تو حمزہ ابن عبد المطلب نہیں ہے نا؟ مستدل الحاکم میں حدیث ہے نا، اللہ کا شعر ہے حمزہ، تو حمزہ فوت ہو چکے تھے خیبر کے موقع پر، حضور نے تو نکال مدد یا حمزہ آپ تو اللہ کے شعر ہیں، آ جائے۔ علی کو اس لیے پکارا کہ وہ سامنے ظاہری اسباب ہے، آج بھی مولا علی سامنے ہو، آپ ان کو مدد کے لیے پکارے، غائب میں نہیں پکار سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا بھی شیعہ وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا۔ یہ مولا علی کا شیعہ جو ہے نا، جو صحیح شیعہ ہوگا، ان کے چاہنے والا ہوگا، ان کی پارٹی کا بندہ، ان کی جماعت کا بندہ، خالی ٹائٹل لگانے سے نہیں۔ جس طرح ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی، یعنی جس طرح مسلم لیگ ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان کی بانی جماعت ہے۔ یار آج جو بندے بیٹھے ہیں وہ تو پاکستان کے بانی نہیں ہے نا، اس کی بنیاد پہ یہ پی ٹی آئی کو یا پیپلز پارٹی کو کانگریس نہ آپ ڈکلیئر کر دیں کہ ہم مسلم لیگ ہیں۔ وہ ساری پاکستان کی پارٹی آج کی ڈیٹ میں یہ ساری مسلم لیگ ہی ہیں۔ مسلم لیگ سینئر وہ ہو گئی، مسلم لیگ جونیئر اس سے پیپلز پارٹی ہوگی، اس سے چھوٹی مسلم لیگ پی ٹی آئی ہوگی، ساری پاکستان کی پارٹی ہے، ٹھیک ہو گئی۔